نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز رجب المرجب کے روزہ کے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، سماعت فرمائیے۔ حضرت عثمان بن حکیم انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا رجب کے روزہ کے متعلق، اور رجب کا مہینہ چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر آپ چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے ہی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1157۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو رجب کے روزے کے متعلق کیے جانے والے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کا تعلق رجب کے روزوں کے ساتھ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں روزے رکھا بھی کرتے تھے اور روزے چھوڑا بھی کرتے تھے۔ دوسری روایت سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اور وہ نہر دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یعنی اس نہر کا پانی بہت سفید ہے، بہت میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے کسی دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ الترغیب والترہیب لقوام السنہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1847۔ اس کے علاوہ یہ روایت فضائل الاوقات بہقی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8، ترتیب الاعمال الخمیسی علی الشجری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1844، فضل رجب لابن عساکر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9، فضائل شہر رجب للخلال جلد نمبر 1 صفحہ حدیث نمبر 3۔ الترغیب والترہیب کے راویوں کے مختصر احوال سن لیجئے۔ الترغیب والترہیب کتاب کے مصنف ہیں الحافظ الکبیر شیخ الاسلام ابو القاسم اسماعیل بن محمد بن فضل بن علی القرشی التیمی الطلحی الاصبہانی الملقب بقوام السنہ۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50۔ ان سے اوپر راوی ہیں سلیمان بن ابراہیم، ان کے بارے میں لکھا ہے الحافظ العالم المحدث المفید سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 108۔ ان سے اوپر راوی ہیں ابو سعید النقاش، ان کا نام ہے محمد بن علی بن عمر بن مہدی، مشہور ثقہ لوگوں میں سے ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 243۔ ابو احمد العسال مشہور امام ہیں، ابو احمد محمد بن احمد بن ابراہیم العسال بڑے لوگوں میں سے ہیں جو مشہور ہیں علم میں، مضبوطی میں، حفظ میں، معرفت میں۔ طبقات المحدثین لیبی شیخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 629۔ جعفر بن احمد بن فارس کان محدثا فاضلا، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 112۔ ان سے اوپر ہے محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان سے اوپر ابھی ہے محمد بن مغیرہ، ان کے بارے میں محدث ابن حبان نے لکھا ہے کہ کبھی ان سے خطا ہو جاتی تھی، ان کی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا جب یہ روایت کریں ثقات سے۔ ان پر کچھ محدثین نے جرح بھی کی ہے، لیکن ان کی جرح یہاں پر نقصان دہ نہیں، کیونکہ محمد بن رزق نے ان کی مطابقت کی ہے فضائل الاوقات بہقی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8 پر، اور عبداللہ بن عبد الرحمن نے ان کی مطابقت کی ہے فضائل شہر رجب للخلال جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3۔ ان سے اوپر ابھی ہے منصور بن زید، ان کے حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ ان سے اوپر ابھی ہے موسیٰ بن عبداللہ بن زید الانصاری، ان کے بارے میں امام عجلی دارقطنی وغیرہ فرماتے ہیں ثقہ ہیں۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 95۔ ان سے اوپر ابھی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری روحوں کا چین، صحابی رسول،
آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور منصور بن زید سے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں، البتہ ان کے تفصیلی حالات کا نہیں پتہ چل سکا، لیکن ان کا مستور ہونا یہاں پر نقصان دہ نہیں۔ کیوں؟ اور بھی بہت ساری روایات سے رجب کے روزہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آگے سنیے روایت۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رجب کے دن کوئی روزہ رکھے گا، رجب کے کسی دن روزہ رکھے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک مہینے کا روزہ رکھا، اور جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے 10 روزے رکھے تو اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی سے 3 احادیث مبارکہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان روایات کی حقیقت بتلائیے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں، کیا ہے؟ ان میں سے پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ کو بتلا چکے ہیں راویوں کے حالات کے ساتھ۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شہر حرام کا روزہ رکھے، جمعرات کا، جمعے کا، ہفتے کا، تو اس کے لیے 700 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ پہلی حدیث حضرت انس کی، دوسری حدیث یہ، تیسری حدیث حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی، جس کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ یہ سوال کیا تھا، اس کے جواب میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ احادیث مبارکہ موضوع نہیں ہیں، البتہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف کی اس قسم میں سے ہیں جن کو فضائل میں بیان کرنا درست ہے۔ پھر انہوں نے پہلی حدیث کی تفصیل بیان کی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور اس میں دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وَهُوَ أَشْبَهُ، اور یہ حدیث درست کی کے زیادہ قریب ہے، اور اس کا مخرج بھی اچھا ہے، اور اس حدیث کی سند ضعیف سے اوپر ہے، حسن کے قریب ہے، یعنی دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی۔ اور تیسری روایت کے متعلق انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کے بہت سے طرق اور شواہد ہیں البتہ ضعیف، ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ روایت بھی موضوع نہیں ہے۔ اب ہم نے پہلی روایت کی پیش کی تھی صحیح مسلم شریف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری روایت پیش کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں فقط ایک راوی ہے مستور، باقی اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، چونکہ اس کے شواہد ہیں لہذا وہ روایت معتبر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت جو آپ کے سامنے پیش کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، یہ دونوں روایتیں موضوع نہیں ہیں، البتہ ضعیف ہیں، اور اتنی سخت ضعیف نہیں ہے، اس طرح کی ضعیف ہیں کہ فضائل میں ان کو بیان کرنا بھی درست ہے اور ان کے مطابق عمل کرنا بھی درست ہے۔ تو اس لیے ہمارے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ آپ رجب المرجب کے مہینے میں جتنی استطاعت ہے روزے ضرور رکھیں، اور ہمیں اطلاع بھی کریں کہ کتنے روزے رکھے ہیں، تاکہ ہمیں خوشی ہو کہ واقعی ہم نے جو بات کی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس پر عمل کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنے کی، نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔